ایک ماں کی خاموشی، ایک بچی کا درد، اور سچ جو چھپ نہ سکا۔ وہ میری گود میں کانپ رہی تھی اور بس اتنا کہہ سکی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری پوری دنیا ٹوٹ گئی ہو، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہنے والی عائشہ کی زندگی عام سی تھی، مگر اس کے دل کا سکون صرف ایک ہی چیز تھی، اس کی 5 سالہ بیٹی زینب۔ چھوٹی سی زینب ہنستی تو لگتا جیسے پورا گھر روشن ہو گیا ہو۔ اس دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور زینب باہر گلی میں کھیلنے چلی گئی تھی۔ محلہ محفوظ سمجھا جاتا تھا، اس لیے عائشہ نے زیادہ فکر نہیں کی، مگر وقت گزرتا گیا اور زینب واپس نہ آئی تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ پہلے اس نے خود باہر جا کر آوازیں دیں، پھر پڑوس میں پوچھا، مگر کسی نے زینب کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اچانک دروازہ کھلا اور زینب اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور وہ سیدھا اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ عائشہ نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کا دل دہل گیا۔ زینب کانپتی آواز میں بولی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عائشہ نے فوراً دروازہ بند کیا اور زینب کو گلے لگا کر اندر لے گئی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ جان چکی تھی کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے، مگر وہ اس سچ کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے شوہر عمران کا خوف بھی تھا، جو غصے میں کسی بات سے نہیں سنتا تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے عائشہ نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس نے زینب کو نہلایا، اسے چپ کروایا اور بامشکل اسے سلا دیا، مگر اس رات عائشہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی زینب کو اور کبھی اپنے نصیب کو کوستی۔ رات کے کسی پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو زینب بستر پر نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک سا گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی۔ سین میں اندھیرا تھا، مگر دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ عائشہ کا سانس رک گیا، وہ باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اسے گلی کے کونے پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو اس کا دل پھٹ گیا۔ زینب زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور کسی سے ڈری ہوئی تھی۔ عائشہ نے اسے فوراً اپنی باہوں میں لے لیا۔ زینب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ عائشہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے گھر واپس آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے اندر خوف، غصہ اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے اور کس سے مدد مانگے۔ ادھر اسی محلے کے ایک کمرے میں 17 سالہ ریحان اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ مسلسل خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور پچھتاوا بھی، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ گلی میں شور بڑھنے لگا تھا، لوگ ایک بچی کے گم ہونے اور پھر ملنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر طرف بے چینی پھیل رہی تھی، مگر اصل سچ ابھی پردے میں تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات باہر گئی تو طوفان آ جائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خاموشی اب زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو محلے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہر کوئی کچھ جانتا ہو مگر زبان پر لانا نہیں چاہتا ہو۔ عائشہ کی آنکھ پوری رات نہ لگی، وہ زینب کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے، کبھی دعا مانگتی، کبھی خاموش آنسو بہاتی۔ زینب بھی سہم گئی تھی، وہ پہلے جیسی باتونی اور ہنستی کھیلتی بچی نہیں رہی تھی۔ صبح عمران گھر آیا تو اس نے عائشہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ وہ چونک گیا اور فوراً پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے زینب، ٹھیک ہے؟ عائشہ کے لب ہلنے لگے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سچ بتا دیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے ساری بات بتا دی۔ عمران پہلے تو سن ہو کر ساکت رہ گیا،
پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، مٹھی بھینج گئی۔ یہ کس نے کیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں آگ بھری ہوئی تھی۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، زینب کچھ بتا نہیں پا رہی، وہ ڈری ہوئی ہے۔ عمران نے فوراً باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گلی میں گیا اور لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ لوگ نظریں چرانے لگے، کچھ نے ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر ایک بوڑھی عورت نے عائشہ سے کہا، میں نے کل شام ایک لڑکے کو زینب کے پاس دیکھا تھا، وہ ریحان تھا شاید۔ یہ نام سنتے ہی عمران کا دماغ گھوم گیا۔ ریحان اسی محلے کا لڑکا تھا، سب کے سامنے شریف بنتا تھا مگر اکثر تنہا رہتا تھا۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سیدھا ریحان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر ریحان اپنے کمرے میں بند تھا، پوری رات اس نے آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اس کے کانوں میں زینب کی روتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا، خود سے کہتا، میں نے کیا کر دیا، مگر وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ریحان چونک گیا، دروازہ کھولو۔ عمران کی گرجتی ہوئی آواز سن کر اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عمران کھڑا تھا، آنکھوں میں آگ، چہرہ غصے سے سرخ۔ کل تم کہاں تھے؟ عمران نے سیدھا سوال کیا۔ ریحان کی زبان خشک ہو گئی، وہ کچھ بول نہ سکا، اس کی خاموشی ہی اس کا جواب بن گئی۔ عمران نے اسے کالر سے پکڑ لیا، سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ محلے کے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، سب کی نظریں ریحان پر تھیں۔ وہ پسینے میں بھیگ چکا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آخرکار اس کے لب ہلے مگر الفاظ ٹوٹ رہے تھے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ عمران نے غصے میں اسے دھکا دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور بے بسی بھی۔ ادھر ریحان کی ماں بھی باہر آ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مگر فضا بدل چکی تھی، اب شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے عمران کو روکنے کی کوشش کی، پہلے پوری بات سمجھ لو، غصے میں فیصلہ نہ کرو، مگر عمران کے لیے خود کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور شخص آگے آیا، وہ محلے کا دکاندار تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی کل اسے اسی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے بچی ملی ہے۔ یہ سنتے ہی ماحول مزید بھاری ہو گیا۔ ریحان کی نظریں جھک گئیں، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سچ اب زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا۔ عائشہ کے گھر میں خوف بیٹھ چکا تھا اور یہاں گلی میں ایک طوفان اٹھنے والا تھا۔ کہانی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں ہر کردار کی حقیقت سامنے آنے والی تھی، مگر اصل فیصلہ ابھی باقی تھا۔ گلی میں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر سنجیدگی تھی، کوئی کھل کر کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اصل سچ کیا ہے۔ عمران کے اندر کا باپ ٹوٹ رہا تھا مگر اس کا غصہ اسے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار ریحان کو گھور رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے ہی جواب نکال لے گا۔ ریحان اب مکمل طور پر گھبرا چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی، بار بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، بیٹا کچھ بولو، سچ بتاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا نا؟ مگر ریحان کی خاموشی ہر سوال سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ ادھر عائشہ نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے زینب کو گود میں اٹھایا اور عمران کے پاس آ گئی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ زینب اپنی ماں سے لپٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نیچے تھیں، وہ کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، ہمیں بتاؤ کل کیا ہوا تھا؟ زینب نے پہلے تو کچھ نہ کہا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ مجھے ٹافی دینے لگا تھا، پھر مجھے گلی کے پیچھے لے گیا۔ یہ سنتے ہی وہاں کھڑے لوگوں کے دل دہل گئے۔ عمران نے اپنے دانت بھینچ لیے، اس کے اندر کا غصہ اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ ریحان کا رنگ بالکل زرد ہو گیا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ زینب مزید کچھ نہ بول سکی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ عائشہ نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اب کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، سچ خود سامنے آ چکا تھا۔ ریحان کی ماں زمین پر بیٹھ گئی، اس کے منہ سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہچان ہی نہ پا رہی ہو۔ محلے کے لوگ بھی سر جھکائے کھڑے تھے، کوئی بھی اس منظر کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
عمران نے آگے بڑھ کر ریحان کو پکڑ لیا۔ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سننے والوں کے دل کانپ گئے۔ ریحان اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ الفاظ سن کر عمران کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اسے زور سے دھکا دیا، مگر کچھ لوگوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ یہ مسئلہ غصے سے حل نہیں ہوگا، قانون کو ہاتھ میں مت لو، کسی نے کہا۔ اسی دوران کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ افسر نے صورتحال دیکھی اور فوراً ریحان کو حراست میں لے لیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، جیسے اب اسے سب کچھ سمجھ آ چکا ہو، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اب اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت بھی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آزمائش ہے، مگر اب اسے مضبوط بننا ہوگا۔ محلے میں اس واقعہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے لگے۔ ہر چہرے پر خوف تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ جو کل تک ایک عام سا لڑکا تھا، وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔ کہانی اب اپنے انجام کے قریب تھی، مگر اصل امتحان ابھی بھی باقی تھا، کیونکہ زخم صرف جسم پر نہیں لگتے، کچھ زخم دل اور روح پر بھی لگ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر خاموشی ایسی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ عائشہ زینب کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر اب ان آنسوں میں صرف دکھ نہیں تھا، ایک ماں کی مضبوطی بھی شامل ہو چکی تھی۔ زینب تھکی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے بازو میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، جیسے اب اسے صرف سکون چاہیے تھا۔ عمران دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ ایک باپ کے دل پر جو بوجھ تھا وہ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کمزور نہیں پڑے گا۔ اگلے دن پولیس نے ریحان کو عدالت میں پیش کیا۔ محلے کے لوگ بھی اس کیس کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی واقعہ تھا، ریحان اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا تو تھا، مگر اس پچھتاوے کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس نے کئی زندگیاں بدل دی تھیں۔ وہ عدالت کے دن عائشہ اور عمران بھی وہاں موجود تھے۔ عائشہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر خوف سے بچانا چاہتی ہو۔ زینب خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی ڈر کم ہوتا تھا، کیونکہ اسے اپنی ماں کا سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ فیصلہ آیا تو عدالت نے سخت سزا سنائی۔ یہ صرف ایک شخص کی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا کہ ظلم چاہے چھپا ہوا ہو، ایک دن سامنے ضرور آتا ہے۔ عمران نے گہری سانس لی، جیسے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اصل سفر ابھی باقی ہے۔ گھر واپس آ کر عائشہ نے زینب کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تم مضبوط ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زینب نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ چھوٹی تھی، مگر امید سے بھری ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ عائشہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ عمران بھی بدل گیا تھا۔ اب وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا، اپنی بیٹی کے قریب رہتا۔ محلے کے لوگ بھی بدل گئے تھے۔ اب وہ اپنے بچوں پر زیادہ نظر رکھتے، انہیں تنہا باہر نہ جانے دیتے۔ اس ایک واقعہ نے سب کو سکھا دیا کہ غفلت کتنی بڑی قیمت لے سکتی ہے۔ ایک دن زینب صحن میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ عائشہ دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان کے بعد آخر کار خاموشی آ گئی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اسے ہمت دی، اس آزمائش سے گزرنے کی طاقت دی۔ عمران اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ زندگی رکتی نہیں، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ کہانی کا نچوڑ یہی تھا کہ ظلم وقتی طور پر چھپ سکتا ہے، مگر ختم نہیں ہوتا۔ سچ ایک دن سامنے آتا ہے، اور جو لوگ ہمت نہیں ہارتے وہی آخر میں جیتتے ہیں۔ ایک ماں کی دعا، ایک باپ کا عزم اور ایک معصوم بچی کی ہمت نے اسے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک سبق تھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت صرف ذمہ داری نہیں بلکہ فرض ہے، اور جب وقت آئے تو خاموش نہیں بلکہ سچ کا ساتھ دینا
ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ آخر کار زخم بھر جاتے ہیں مگر وہ ہمیں مضبوط بنا کر جاتے ہیں۔